اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیو سبسکرائب کیجیے. جس میں نہ ہو انقلاب، جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی، راہ امم کی حیات، کشمکش انقلاب. میرے بزرگ دوستو، نوجوان ساتھی، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی توفیق دی، ہمیں مسلمان بنایا. قرآن کریم کی جو پہلی آیت ہم نے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دین، مذہب، دھرم صرف اور صرف اسلام ہے. دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، آپ دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. قرآن کریم کی ان دونوں آیتوں کو ملائیں گے تو اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ مذہب اسلام ایک دین رحمت ہے. اسلام رحمت ہے، زحمت نہیں ہے. اللہ کے رسول پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، آپ اس دنیا کے لیے رحمت بن کر کے تشریف لائے، انسانوں کے لیے بھی رحمت بن کر، جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر، چرندوں پرندے کے لیے بھی رحمت بن کر، شجر و حجر کے لیے بھی رحمت بن کر، اس پوری کائنات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر کے آیا. آپ کا دین، آپ کی شریعت، آپ کی تعلیمات، آپ کے احکامات، یہ سب کچھ رحمت پر مشتمل ہے، زحمت نہیں ہے. مذہب اسلام دین رحمت اور اس کی رحمت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ایک شخص ہے، اسے پیاس لگتی ہے، وہ کنویں سے پانی نکالتا ہے، پیتا ہے، آگے بڑھتا ہے، ایک کتا نظر آتا ہے جو ہانپ رہا ہوتا ہے، شدت پیاس سے تڑپ رہا ہوتا ہے. وہ شخص کنویں میں دوبارہ کود پڑتا ہے، اپنے موزے کو نکالتا ہے، موزہ کو نکالنے کے بعد پانی سے بھگوتا ہے اور اوپر لا کر کتا کے منہ میں ڈالتا ہے. اللہ کے رسول پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آگے جو ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب اس نے ایسا کیا، اللہ تبارک
کی قدر کی اور اس کو جنت میں داخل کیا۔ مذہب اسلام رحمت ایک کتا کے لیے بھی کہ اگر ایک کتا کو پانی پلا رہے ہیں تو آپ جنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ حدیث مشہور ہے کہ ایک عورت بلی باندھتی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، سب کچھ ہے، مگر بلی کو کھانا نہیں دیتی، اسے تڑپاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا باوجود کہ وہ متقی ہے، نمازیں پڑھتی ہے، مگر وہ جہنم میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آیا ہے۔ آپ غور کیجئے، جانور کو ذبح کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، پیارے نبی نے کہا کہ جب جانور کو ذبح کرو تو ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ چھری تیز نہ ہو اور ذبح کرتے ہوئے جانور کو تکلیف پہنچے۔ اور سنیے، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب لوگ جانور کو ذبح کرتے ہیں، اس کے سامنے میں دوسرا جانور کھڑا ہوتا ہے، پھر اسے ذبح کرتے ہیں، پھر تیسرا جانور کھڑا ہوتا ہے، گویا کہ جانوروں کے سامنے میں دوسرے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا، خبردار ایسا نہیں کر سکتے، ایک جانور کے سامنے میں دوسرے جانور کو ذبح نہیں کریں گے ورنہ اس سے اس کو تکلیف ہوگی۔ پہلے ہی درد کا احساس ہوا۔ اور آج کی میڈیکل سائنس سے پوچھ لیجیے اور ان سے معلوم کر لیجیے کہ جانور کے ذبح کا طریقہ اللہ کے رسول نے جو بیان فرمایا ہے کہ اس طرف سے ذبح کرنا ہے، اس طرف سے ذبح نہیں کرنا ہے، اس میں کتنی حکمت پوشیدہ ہے۔ سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ اس طرف سے ذبح کرنے سے بہت جلدی روح نکل جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر کے آیا۔ وہ لوگ جھوٹے ہیں اور اس جھوٹ کو پوری دنیا میں پھیلاتے ہیں کہ مذہب اسلام رحمت نہیں ہے، مذہب اسلام دین زحمت ہے اور مذہب اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے۔ مذہب اسلام خون بہانے کی اجازت کیسے دے سکتا جبکہ وہ پانی بہانے کی اجازت نہیں دیتا؟ وضو کرتے ہوئے اللہ کے رسول ہدایت دیتے ہیں کہ وضو کرتے ہوئے بھی پانی کو فضول نہیں بہانا ہے۔ اللہ کے رسول نے قرآن کریم میں واضح کر کے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک انسان کو زندہ کیا اس نے پوری انسانیت کو زندہ کر دیا۔ بتائے وہ لوگ جو یہ کہتا ہے کہ انسانیت کو مارنے، قتل کرنے، ایذا پہنچانے، تکلیف پہنچانے کا حکم اسلام دیتا ہے؟ بالکل نہیں۔ ارے اللہ کے رسول تو یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جس کا پڑوسی بھوکا ہے۔ آپ اپنا کھا لیا، بستر پر سو گئے، آپ کے پڑوس میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو بھوکے سو رہے ہیں، جنہیں کھانا دستیاب نہیں ہے، ان کے بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ یہ شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اسلام رحمت بن کر کے آیا ہے، سب کے لیے رحمت ہے، مردوں کے لیے رحمت ہے، عورتوں کے لیے رحمت ہے، بچوں کے لیے رحمت ہے، سب کے لیے رحمت بن کر کے آیا ہے، یہ زحمت نہیں ہے۔ اب غور کیجیے، ذرا سوچئے اور آ جائیے اس مکہ کی وادی میں، مکہ کی گلیوں میں اللہ کے رسول
वसल्लम अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं, आपकी आमद नहीं हुई है। मक्का में घटाटोप अंधेरा था, जुल्म था, तारीकी थी, सियाही थी, और सबसे बड़ा ये कि औरतों पर अत्याचार होता था, औरतों पर जुल्म होता था, औरतें बाजारों में बेची जाती थी, औरतें बाजारों में खरीदो फरोख्त होती थी। अल्लाह के रसूल आए, प्यारे नबी आए, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, और आपने तालीम दी, आपने सिखाया, आपने बताया कि ये औरतें बड़े सम्मान की चीज है, ये औरतें काबिल इज्जत है, काबिल एहतराम है। और ग़ज़वे हुनैन का मौका है, मकाम जोराना में अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमाने, प्यारे नबी के साथ सहाबे किराम भी मौजूद हैं। एक बूढ़ी औरत आती है, एक बूढ़ी औरत आती है, अल्लाह के रसूल खड़े हो जाते हैं और चादर, अपने जिस्म से चादर मुबारक को निकालते हैं और उसके लिए बिछा देते हैं। जरा गौर कीजिए, उस वक्त इस कायनात के सरदार, दोनों जहां के सरदार, शहंशाह वक्त, बादशाह वक्त, प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर एक आम औरत के लिए चादर को बिछा देते, लोग क्या समझेंगे? सहाबा कहने लगे, हजरत अबू तुफैल कहते हैं, सहाबा ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, आप बता दीजिए ये कौन औरत है जिसके लिए आपने इतना बड़ा एजाज बख्शा, आपने अपनी चादर मुबारक उनके हवाले कर दी। और ये भी सोचिए, वो मक्का की सरजमीन है, वो सरजमीन है जहाँ औरतें बेची जाती है, औरतों पर जुल्म होता है, उसके लिए अल्लाह के रसूल चादर मुबारक हवाले कर रहे हैं। एक सहाबी कहते हैं कि ये औरत अल्लाह के रसूल प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई माँ हजरत हलीमा है, जिसने आपको दूध पिलाया। ये एजाज बख्शा, माओं को एजाज बख्शा, किसने एजाज बख्शा? अल्लाह के रसूल ने एजाज बख्शा। आज पूरी दुनिया में एक झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, झूठी बातें फैलाई जा रही है कि मजहब इस्लाम और मुसलमान औरतों के साथ जुल्म कर रहा है। ये गलत है, 100% गलत है। कम से कम एक मुसलमान के लिए जिसका अकीदा हो अल्लाह पर, यौम आखिरत पर, कुरान पर, किताबुल्लाह पर, अल्लाह के रसूल प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर, उनको यह समझना चाहिए कि जो लोग ये झूठी बात फैला रहे हैं वो सरासर झूठ है, 100% झूठ है। अल्लाह के रसूल ने औरतों को उस वक्त इज्जत दी जबकि औरतें बेची जाती थी। उस वक्त औरतों के साथ क्या होता था मैं कहूं तो शायद आप यकीन न करें, मगर कुरान जो कहता है, जरा सुनिए कुरान क्या कहता है। وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ। कुरान करीम कहता है وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ। और जब किसी को यह खुशखबरी सुनाई जाती कि तुम्हारे घर में बेटी पैदा हो गई, तुम्हारे घर में लड़की पैदा हो गई, उसका चेहरा काला हो जाता था, मारे शर्म के चेहरा काला हो जाता था, समाज में छुपा छुपा फिरता था। लोग क्या कहेंगे कि मैं बेटी का बाप हो गया, लोग
کیا کہیں گے کہ میں لڑکی کا باپ ہو گیا، میرے گھر میں لڑکی پیدا ہو گئی۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر کسی کو یہ خوشخبری سنائی جاتی کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تو تمہارے شرم کی اس کا چہرہ کالا ہو جاتا تھا۔ آگے قرآن کہتا ہے یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، وہ چھپا چھپا پڑھتا تھا، وہ یہ سوچتا تھا کہ اس ذلت کو ہم مٹی کے نیچے دفن کر دیں یا اس کو اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ اللہ کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے یہ بہت برا فیصلہ تھا، یہ برا دور آ گیا تھا، ایسا برا دور کہ حدیث میں آتا ہے جب ایک عورت بچہ جننے کے قریب ہوتی، 9 مہینے مکمل ہو جاتے اور اب وقت ہوتا کہ بچہ جنے کی، بچہ اس دنیا میں آئے گا، اس عورت کو گڑھے کے قریب لایا جاتا، گڑھا کھود دیا جاتا، اگر لڑکی ہوتی اسے گڑھے میں ڈال دیا جاتا اور اگر لڑکا ہوتا اسے گھر لایا جاتا۔ کتنا برا دن آ گیا تھا، عورتوں پر کتنا ظلم ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول آئے، پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بیٹیوں کے لیے رحمت بن کر، اور آپ نے اعلان کیا کہ خبردار جس کی 7 بیٹیاں ہوں، جس کی 7 بیٹیاں ہوں، اللہ کے رسول نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جس کی 7 بہنیں ہوں۔ آج جو لوگ اس پنڈال میں ہیں اور ان کی 7 بیٹیاں ہیں، وہ آج خوشخبری سن لیں۔ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا جس کی 7 بیٹیاں ہوں یا 7 بہنیں ہوں، اس کو تعلیم دی، اچھا ادب سکھایا اور اس کی شادی کر۔ اللہ کے رسول نے کہا کل جنت ہوگا۔ اور بلکہ دوسری روایت میں 6 بیٹی تھی، اسی طرح سے 3 بیٹی تھی، بلکہ 1 بیٹی کے بارے میں بھی اگر کسی کے دل میں کوئی آر اور شرمندگی کا احساس نہیں ہوا، اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ جنت ہے۔ میرے بزرگوں، اللہ کے رسول بیٹیوں کے لیے رحمت بن کر آئے، آپ رحمت بن کر کے آئے، لڑکیوں کے لیے رحمت بن کر کے آئے، اور آپ نے بتا دیا کہ تم وہ عورت جس نے 9 ماہ تمہیں اپنے پیٹ میں رکھا، تم ان کی عزتوں سے کھلواڑ کر رہے ہو۔ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ یہ عورتیں وہ نہیں ہے کہ ان کی عزتوں سے کھلواڑ کیا جائے، یہ عورتیں وہ ہے کہ ان کے قدموں کے نیچے جنت سجائی گئی ہے۔ تمہاری مائیں ہیں، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ کس نے کہا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا ہے، پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ کیوں؟ چونکہ مذہب اسلام دین رحمت ہے، مذہب اسلام یہ زحمت نہیں ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ کل جس گھر میں بیٹی ہوتی تھی، جس سماج میں بیٹی ہوتی تھی، اور وہ لوگ اپنے سماج سے چھپے چھپے پھرتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو مسلمان نہیں تھے، یہ وہ لوگ تھے جو زمانے جاہلیت میں تھے۔ کیا آج ایسا نہیں ہوتا ہے؟ یقیناً ہوتا ہے۔ اور اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس کے ذمہ دار ہم اور آپ جیسے لوگ ہیں۔ یہ ظالم سماج ہے۔ آج اسلامی معاشرہ کا جلسہ ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اسلامی معاشرہ کے لیے باتیں ہوئی اور ختم ہو گئی۔ ایک عہد لے کر اٹھیے کہ یہاں جو باتیں سنیں گے اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔
ذمہ دار. یہ ظالم سماج ہے, یہ ظالم معاشرہ ہے کہ جس نے شادی کے وقت جہیز کے نام پر موٹی رقم وصول کرنا اپنا ادھیکار سمجھ لیا, اپنا حق سمجھ لیا. اس کے نتیجے میں جن کے گھر میں بچیاں پیدا ہوتی ہیں, جن کے گھر میں لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں, وہ سماج سے کٹا کٹا پھرتا ہے کہ یہ بیٹیاں بڑی ہوگی, شادی دلانا پڑے گا, پیسے کہاں سے آئیں گے؟ میرے بزرگوں, مذہب اسلام تو رحمت بن کر کے آیا ہے, آپ زحمت کیوں بن رہے ہیں؟ اگر آپ زحمت بن رہے ہیں تو سوچ لیجئے کہ اللہ کے رسول پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو ہے مگر آپ کا عمل نہیں ہے. ہمیں سوچنا پڑے گا, ایک نہیں, دو نہیں, ہزاروں واقعات ہر دن رونما ہوتے ہیں جہیز کے بارے میں اور موٹی فیس وصول کرنے کے بارے میں. آج اگر کسی شخص نے ایسا کر دیا کہ بارات بہت مختصر لوگ جائیں گے, 2 سے 3-4 لوگ جائیں گے, سماج میں نام کٹ جائے گا. اگر کسی نے ایسا کر دیا کہ اس بارات میں جانے میں 2-4-5 آدمی جو لوگ بھی جائیں گے ہماری طرف سے اس کا خرچ ہوگا. اگر یہ بات پھیلا دی جائے سماج میں نام کٹ جائے گی, لڑکی والے کے لیے بھی جینا مشکل ہو جائے گا اور لڑکا کے لیے بھی جینا مشکل ہو جائے گا. میرے بزرگوں ذرا مجھے بتائیے, اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے, پیارے نبی نے کہا ہے کہ جو کچھ میری طرف سے تمہیں ملے وہ تم لے لو, اور جس سے منع کیا جائے تم رک جاؤ. کیا اللہ کے رسول کی اس بات پر عمل کرنے کے لیے آپ سب تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر کہیں کیا تیار ہیں؟ اگر تیار ہیں تو آگے سنیے. اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے کہ جو شخص کسی کی بارات, جو شخص کسی کی دعوت میں گیا بن بلائے چلا گیا, کسی کی دعوت میں گیا بن بلائے چلا گیا, یعنی کہیں کسی کی یہاں کوئی دعوت ہے اور بغیر بلائے چلا گیا, کھانا کھا لیا. اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں بغیر دعوت کے چلا گیا, اللہ کے رسول کہتے ہیں وہ چور بن کر کے گیا, ڈاکو بن کر کے واپس آیا. علماء کرام اور مفسرین اس حدیث پاک کے ذیل میں محدثین لکھتے ہیں کہ بالکل جو لوگ بغیر بلائے بارات میں شریک ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہیں. ذرا سوچیے, مطالبہ لڑکے والوں کی طرف سے 100 آدمی, 200 آدمی, 400 آدمی بارات میں جائیں گے, بوجھ ہے آپ کا, آپ کے پیسے لگ رہے ہیں. ان 200 آدمیوں کو لڑکے والے نے دعوت کی. میرے بزرگوں, یہ قطعاً صحیح نہیں ہے, یہ لڑکی والے پر بوجھ ہے. کون عمل کرے گا؟ ایسے ہی جلسے ہونے سے ہو جائے گا. انقلاب لانا پڑے گا, اور انقلاب لانے کے لیے آپ کو عمل کرنا پڑے گا. مثال پیدا کیجیے کہ ایک شادی کم سے کم ہو جس میں کوئی لینا دینا نہ ہو. کیا ایسا کریں گے؟ ہاتھ اٹھانے سے نہیں. میرے بزرگوں, جو لوگ زیادہ سے زیادہ بارات لے کر کے جاتے ہیں, علماء کرام بیٹھے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں میری گزارش ہے کہ ایسی مجلسوں میں یا کہ شرکت نہ کریں, اور اگر شرکت کریں جو لوگ بہت زیادہ
اس کو پابند بنائیے کہ وہ دین مہر کا پیسہ بھی ادا کر جائے. کتنے لوگ ایسے ہیں اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور اپنی بیویوں کے دین مہر کا پیسہ ادا کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے بیان فرمایا, پیارے نبی نے کہا ہے, اے لوگوں سن لو, اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے کہ جس کی شادی ہو گئی اور اس نے دین مہر نہیں دیا, اس نے دین مہر ادا نہیں کیا, اسی حالت میں انتقال ہو گیا, اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں کل قیامت میں زناکار کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا. زناکار کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا. کون عمل کرے گا؟ کرنا پڑے گا, سوچنا پڑے گا. سوچ چکے ہیں سب, مگر عمل کرنا پڑے گا. میرے بزرگوں, آج ہماری غلطیوں کی وجہ سے طلاق کے واقعات سرزد ہو رہے ہیں, طلاق کے واقعات سرزد ہو رہے ہیں. اور ابھی آپ نے دیکھا 3 طلاق کے نام پر اسلام کی تعلیمات کی جب جسائی کی کوششیں کی گئی, اسلام کو نشانہ بنایا گیا. کیا اسلام یہ کہتا ہے کہ بازار سے آؤ, مارکیٹ سے آؤ, 1 2 3 4 5 6 7 100 تک کا پہرا گرو؟ کس نے کہا یہ؟ کس نے سبق دیا تمہیں یہ؟ اللہ کے رسول تو بیان فرماتے ہیں کہ خبردار سن لو, ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے, عرش الہی ہلنے لگتا ہے. اور آپ نے مذاق سمجھا 1 2 3 کا پہاڑ, ایک طلاق کے بارے میں, محض طلاق کے بارے میں اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے. اور 3 طلاق اللہ کے رسول کو خبر ملتی ہے کہ ایک شخص نے 3 طلاق اپنی بیوی کو دے دیا. اللہ کے رسول پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے کھڑے ہو گئے اور آپ نے بیان فرمایا کہ میں تم میں موجود ہوں اور کتاب اللہ کا قضا پڑھایا جائے گا. مذاق سمجھ میں آیا آپ نے؟ 1 2 3 4. میرے بزرگوں, اسلام کا قطعاً یہ حکم نہیں ہے. سب سے پہلے تو اگر طلاق کی ضرورت بھی پیش آئے, قرآن کا حکم یہ ہے کہ اگر عورتوں سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے, کوئی نافرمانی ہو جائے, نااتفاقی ہو جائے, تو اس کو سمجھاؤ. سب سے پہلی چیز سمجھاؤ. بات نہیں مانتی ہے تو اس کو مارو, نہیں مانتی ہے اس طرح الگ کر دو. پھر بھی ان تینوں چیزوں سے مسئلے حل نہیں ہوا تو مرد کی طرف سے, عورت کی طرف سے ایک شخص متعین ہو, ثالثی ہو, پنچ ہو, بیٹھ کر کے ان دونوں کے بیچ میں سمجھوتا کرے. ہاں, اگر پھر بھی مسئلے حل نہ ہوئے تب آخری نوبت ہے طلاق, اور وہ بھی 1 طلاق دینا ہے. اس شوہر میں طلاق دینا ہے کہ جس میں اپنی بیوی سے ملاقات نہیں, اور یہاں پتہ بھی نہیں رہتا, نکاح کے لیے مجلسیں منعقد کی جاتی ہے اور طلاق کے لیے کوئی مجلس بالکل نہیں. میرے مذہب اسلام دین رحمت ہے, اس کو زحمت مت. اگر آپ اپنے عمل سے زحمت بنا رہے ہیں تو یاد رکھیے, آج عورتیں جو خودکشی کر رہی ہیں آپ کے زحمت کی وجہ سے, آپ کے ظلم و جبر کی وجہ سے, کل قیامت میں آپ کا گریبان آپ کو جواب دینا ہوگا. ہم نے قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ کلام کی ہے, اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے, اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین نہیں ہے. میرے بزرگوں, اگر آپ سب مسلمان ہیں تو آئیے دامن اسلام پر پناہ لے لیجیے, اسلام کی تعلیمات پر عمل کر کے دکھائیے اور اپنے آپ کو ثابت کیجیے کہ واقعی آپ مسلمان ہیں. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی, وہ